بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً تمام ہی مسلک، فرقے اور یہ جو جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، یہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں، حکومت پر زور بھی دیتے ہیں کہ شریعت نافذ کی جائے۔ پوچھو ان سے کون سی شریعت؟ تم تو اپنے اپنے مسلک کے اندر گم ہو۔ بریلوی کہیں گے کہ وہ شریعت نافذ کرو جس میں عرس اور میلے ہوں، ڈھول باجے ہوں، مرلیاں ہوں اور قوالیاں ہوں اور جلوس ہوں، یا میلاد النبی کے جھنڈے اٹھائے جائیں، پھر نعرے لگائے جائیں، یا رسول مدد، یا غوث مدد، اور جناب پھر وہ بیٹھے ہوں حضرت صاحب گدی کے اوپر اور 5-5 لاکھ کے جو وہ دتھیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں پکڑائی جائیں اور وہ جزاک اللہ کہتے ہوئے وصول کرتے جائیں، نہ کوئی آڈٹ اس کے بعد، نہ کوئی پوچھنے والا۔ تو یہ والی شریعت نافذ کر دو۔ یہ جناب طاہر القادری صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا، خادم رضوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور یہ اعلان ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں وہ ہماری شریعت نافذ کر دو، اور خاص کر افغانستان میں طالبان بھی جو شریعت نافذ کرتے ہیں وہ یہ حنفی اور یہ دیوبندی شریعت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو عقائد کی خرابیاں ہیں وہ عقائد علماء دیوبند اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ ان کے نزدیک تو قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، یعنی قبروں کے اوپر جاؤ تو پھر وہاں سے ہدایات ملتی ہیں، وہاں سے فیض ملتا ہے، اور پھر ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کو اگر قرآن میں کھول کر دیکھو تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے براہ راست مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، براہ راست پکارو، میں شارگ سے زیادہ قریب ہوں، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، ہر لمحے چوکنا، نہ نیند نہ اونگ۔ سارے انبیاء اللہ کو پکارتے رہے، سارے انبیاء اللہ کے سامنے سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے۔ تو اللہ کی بات تو یہ ہے، لیکن ان کی شریعت تھوڑی مختلف ہے اور اس میں شرک کی آمیزش بھی ہے۔ پھر دوسرے جناب اہل حدیثوں کی شریعت جس میں ساجد میر صاحب اور کتنے لوگ ہیں، اس کے علامہ ظہیر کے صاحب اور اس کے بیٹے ان کے اب اسی گدی پر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں شریعت نافذ کرو، اور شریعت ان کی یہ ہوگی کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ دور سے پڑھو تو وہ جناب نبی علیہ السلام فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کی شریعت کہتی ہے تمام اعمال میرے ہاں پیش ہوتے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، وَيُرْجَعُ الْأُمْرُ كُلُّهُ، تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں یہ اللہ کے پاس جاتی ہیں، فرشتے لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، ان کے ہمارے جو اعمال ہیں خاص کر درود کے، یہ تو خالص نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں مدینے والی قبر میں۔ اس طرح نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ تو بہرحال سارے مانتے ہیں، تو یہ ان کی شریعت ہے، یہ نافذ کر دی جائے تو یہ وہ والی شریعت تو نہیں ہوگی جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کی شریعت تھی، اس پر تو اللہ کی رحمتیں کبھی بھی نہیں ٹوٹ کر برسیں گی۔ پھر صوفیہ کے جو ماننے والی ہیں، چشتیہ خاندان، نقشبندی، سہروردی، قادری، یہ جب آگے آئیں گے تو ان کی حلیہ بھی دیکھ کے ایسے لگتا ہے یہ کون سا دین ہے ان کا، عجیب قسم کی ان کی ٹوپی ہوگی، گلے میں وہ منکے پڑے ہوں گے، سبز یا پیلے کپڑے پہنے ہوں گے، چمٹا ان کی جیبوں میں ہوگا، بجا رہے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے سے ان کو، قوالیوں سے ان کو، عرس اور میلوں سے ان کو لگاؤ ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے؟ پھر ایک اور گروہ جو مومنین کا گروہ وہ سامنے آئے گا کہ وہ شریعت نافذ کر دو جی، وہ جو ایران میں نافذ ہوئی تھی وہ شریعت یہاں بھی نافذ کر دو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر سوٹے لگاؤ اور بری کر کھری کے نعرے لگاؤ، یا علی مدد دما دم مست کلندر، اور علی دا پہلا نمبر، اور پھر جس طرح عمران خان بھی اس کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ یہ والا گانا جو ہے اس پر مجھے حل اٹھتا ہے۔ تو جن کو اللہ کی بغاوت کے اوپر حل اٹھے اور ان کا وجد طاری ہو جائے جہاں اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور پھر اس کے اندر مزاروں پر جا کر سجدے کرنا، پھر جنتی دروازے شریعت کے اندر ہے کہ یہاں جنتی دروازہ ہے جی، تو یہ کون سی شریعت کن کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر نافذ جو شریعت کی جاتی ہے وہ تو مسلمانوں کے اوپر کی جاتی ہے، تو عام عوام تو آپ خود سوچئے یہ تو شرک کے دائی ہیں، شرک کے رکھوالے ہیں، گنبدوں کے پجاری ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے اور پیروں کی طرف پیٹھ نہ کرنے والے، پیروں کے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ بٹھانے والے، تو یہ تو اس طرح کی شریعت چاہتے ہیں۔ بتائیے یہ کون سی شریعت ہے؟ کس پر نافذ کرو گے؟ ان کے اوپر شریعت نافذ کرو گے؟ اور اس سے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے یہ کتنے مقررین ہیں جو آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر اولیاء مقبول صاحب ہیں، پھر ہمارے یہ
حقیقت ٹی وی والے بھی بہت اچھا بولتے ہیں، عمران ریاض صاحب بھی بہت اچھا بولتے ہیں، اور ہمارے عمران خان صاحب بھی اچھی تقریر کرتے ہیں، تقریریں ان کی مشہور ہیں، اور یہ سارے کے سارے یہ اسی طرح حسن نثار صاحب ہیں کوئی، وہ بھی بڑا بولنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سارے کے سارے جو مثالیں دیتے ہیں وہ صحابہ کرام کی دور کی دیتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کی زندگی کی مثالیں لے آئیں گے اپنے اس جمہوریت کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی صحابہ کرام کے دور کی مثالیں لے آئیں گے اپنے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے بندو، اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے جس طرح فٹ بال کی ٹیم کو آپ تیار کر رہے ہیں اور کوچ اس کو جناب کرکٹ ٹیم کا دے رہے ہیں، اور جو پرانی تاریخی مثالیں ہیں وہ ہاکی کی ان کے سامنے پیش کریں کہ فلاں جگہ جب ہاکی کا میچ ہوا تھا تو اس طرح فلاں نے گول کیا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اور ٹیم جناب وہ فٹ بال کی تیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس پر غور کرو، آپ کی مثال یہ ہے، آپ اس سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں جس کا پرچہ ہی نہیں ہے آپ کا، اور جس چیز کا پرچہ ہے وہ ایمان خالص کا ہے، اس کی طرف توجہ بھی دلائی جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ فضول باتیں ہیں، یہ آج کل کے دور کے اندر یہ دقیانوسیت ہے، اور یہ پتہ نہیں پرانی کہاں سے باتیں لے کے آئے ہوئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی طرز پر اٹھنا اور آپ کی طرز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا، کون آپ کا ساتھ دے گا؟ دنیا کے حالات دیکھو، اور یہ جو ان کی اتنی زور اور طاقت، تو اللہ کے بندو اللہ وہی ہے، یاد رکھیے، اس کا مطالبہ وہی ہے۔ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، فرقوں سے نکلو، مسلکوں سے نکلو، شرک کا کلا کما کرو۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ پر بھروسہ کرو جی، اللہ پر توکل کرو، کئی دفعہ یہ ہمارے حقیقت ٹی وی والے بہت کہتے تھے، اور یہ صاحب بھی بڑا جوش میں کہتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسے اور توکل کا مطلب پتہ ہے؟ پہلے ان بتوں کو پیچھے ہٹاؤ۔ ایک بندہ بت جیب میں ڈالا ہوا ہے، وہ کیا اللہ پر توکل کرے گا بتائیے؟ بت کے سامنے جھک کے آیا ہے، قبر کے سامنے جھک کے آیا ہے، مزاروں پر سجدے کرتا ہے، تو وہ اللہ پر بھروسہ کب کرے گا؟ اور اللہ اس کے بھروسے کو کیا کرے گا؟ پہلے ان بتوں کو سامنے سے ہٹاؤ، ٹھوکر سے ہٹاؤ۔ یہ کوئی ادب و احترام کے ساتھ نہیں کہ ادب و احترام سے بت کو ہٹا تو رہے ہیں لیکن دل سے ڈر رہے ہیں کہیں اس کے اوپر بت صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ کوئی مزار اگر کبھی مجبوری کے تحت ان کو کسی روڈ کے سامنے آ جائے، کوئی بڑی اشارہ بن رہی ہے، روڈ بن رہی ہے، موٹر وے بن رہی ہے، کوئی ان کی درگاہ سامنے آ جائے تو اس کو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو ہٹایا تو پتہ نہیں زمین اور آسمان میں زلزلہ نہ آ جائے۔ اس طرح کے ان کے نظریات ہیں۔ تو ادب و احترام کے ساتھ تم بتوں کو ہٹانے والوں، تم کس طرح اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کر سکتے ہو؟ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر، یاد رکھیے۔ تو جب تک ایمان بالکل خالص نہیں ہوگا، وہ والا ایمان جو مدینے کی ریاست والوں کا ایمان، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو باتیں مدینے والی ریاست، اور پھر کبھی انصاف کی بات کر، مدینے والوں کا انصاف یہ ہوا تھا جی، وہ مدینے میں جناب چھوٹے طبقے کو اٹھا کے اوپر کر دیا گیا تھا جی، وہ انصاف تو ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو مکہ میں 13 سال ماریں کھانا پڑی تھیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہاں جا کے مدینے میں بھی جو یہود و نصارہ کے ساتھ جو کشمکش ہوئی تھی، وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ اکیلا ہے۔ تو آج اللہ کا بیٹا بنانے کی بجائے یہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو، پھر ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اور بڑی بات 12 ربیع الاول جو نبی علیہ السلام کی وفات کا طے شدہ دن ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایتوں کے اندر اور صحیح حدیثوں کے اندر یہ چیز آ گئی، 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اور یہ اس کو پیدائش کا دن بنا کے اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، ابھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے اپنے بچپن کے اندر 12 وفات لفظ بولا جاتا تھا، لیکن اب اس کو میلاد النبی، عیدوں کی عید کہنا شروع کر دیا انہوں مولویوں نے، اور پیچھے عوام بھی اور نوجوان اس کے اوپر ناچنا شروع ہو گئے اور خوشی مناتے ہیں۔ یہ نبی کی وفات کے اوپر خوشیاں منانے والی قوم، تو یہ کس طرح اللہ ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے؟ حالانکہ پیدائش کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی کیوں یاد رکھا جاتا، کوئی کسی نے نہیں لکھا تھا، یہ لوگ اندازے لگاتے ہیں صرف۔ اور ویسے بھی پیدائش کے اوپر خوشیاں منانا اور اس کو پھر یہ قومی یہ معاملہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ لہٰذا پہلے مسلمان بنو، پہلے اپنے اوپر ایمان کو طاری کرو، قبول کرو ایمان کو، کلمے کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا، پکارے کے جانے کے لائق، واسطے وسیلے کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہی کی رہنمائی ہے، وہی قائد اعظم ہے، وہی لیڈر ہیں، وہی رہنما ہے ہمارے، بس ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جس کے قول کو پیش کیا جائے۔ ان کی پیروی کرو اللہ کے بندو، اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا میں بھی سچی عزت ملے گی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر اس طرف نہ آئے تو دنیا میں اگر اللہ نے نہ پکڑا
تو مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔